اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب موت الفجأة البغتة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امی افتلتت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم۔ باب نمبر 95 ہے اچانک موت کے متعلق۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اور اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری والدہ کو وہ صدقہ پہنچے گا، یعنی اس کا ثواب پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کا ثواب پہنچے گا۔ جس مرد کا ذکر ہے کہ ایک مرد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ان کا نام حضرت سعد بن عبادہ تھا اور ان کی والدہ فوت ہوئی تھی جن کا نام حضرت عمرہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک موت سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچانک موت اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک موت مومن کے لیے راحت اور فاسق فاجر کے لیے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، یعنی جو فاسق فاجر ہے اچانک موت اس کے لیے، اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے، اور اگر کسی نیک شخص کو اچانک موت آتی ہے تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 موتوں سے پناہ مانگی ہے۔ پہلے نمبر پہ اچانک موت، دوسرے نمبر پہ سانپ کے ڈسنے سے جو موت آتی ہے، تیسرے نمبر پہ جانور کے چیر پھاڑ کرنے سے موت، اور اس کے بعد ڈوب کے مرنے سے، پانی میں ڈوب کے مرنے سے موت، آگ میں جل کے مرنے سے موت، اور دیوار کے نیچے گر کے، دیوار کے نیچے دب کے مرنے سے موت، اور جہاد سے پیٹ پھیر کے بھاگتے ہوئے موت۔ یہ 7 موتیں جو ہیں اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ تو اچانک موت کا آ جانا یہ مومن کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور جو مومن نہیں ہے، نیک اعمال کرنے والا نہیں، اس کے لیے یہ اللہ کا غضب ہے۔ اب یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا غضب کیوں ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پناہ کیوں مانگی ہے؟ اس کے متعلق ایک اور حدیث مبارکہ ہے مسند احمد بن حنبل کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے اور اس راستے کے اندر ایک دیوار تھی، دیوار جھکی ہوئی تھی راستے کی طرف، یعنی گرنے والی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ تیزی کے ساتھ گزر گئے، یعنی جلدی سے گزرے وہاں سے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اس کی وجہ پوچھی، تو حضور نے فرمایا کہ میں اچانک موت کو ناپسند کرتا ہوں، یعنی اچانک موت کا آ جانا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے عام لوگوں کے لیے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچانک موت آئے گی تو انسان توبہ نہیں کر سکے گا، موت میں تاخیر ہوگی، انسان بیمار ہوگا اور آہستہ آہستہ موت کی طرف جائے گا۔ انسان کو نظر آ رہا ہے کہ جی اب میں مرنے والا ہوں، تو انسان وصیت کرے گا، نیک اعمال کرے گا جتنے وہ کر سکتا ہے، اپنے آخرت کے لیے صدقات و خیرات کرے گا، اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کے اوپر پشیمان ہوگا، توبہ کرے گا، یعنی اپنی بخشش کا سامان کر جائے گا۔ جب اچانک موت آئے گی تو اچانک موت والے کو یہ سارے مواقع میسر نہیں آتے، اچانک موت والے کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، وہ اچانک مر جاتا ہے۔ اب نیک آدمی ہے تو وہ بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کے لیے تو رحمت ہے، لیکن اگر نیک آدمی نہیں، گناہوں کے اندر مصروف تھا، وہ مر گیا اچانک موت کے اندر، تو یہ اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اپنے رات کو جب ہم سوتے ہیں تو اپنے اس انداز سے سوئیں اور یہ سوچ کے سوئیں کہ یہ میری آخری رات ہے۔ جتنے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں بستر کے اوپر لیٹ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے صدق کے دل سے توبہ کریں، اور جتنے لوگوں کے حقوق غصب جی میرا حق کسی نے کھایا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر بندہ دل میں سوچے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہے تو وہ توبہ سے نہیں جائے گا۔ میں نے کسی بندے کا کوئی حق کھا لیا ہے تو میں ساری زندگی بھی اگر سجدے میں پڑا رہوں اور رو کے اللہ کے حضور
توبہ کروں تو اس سے وہ معافی نہیں ہوگی، وہ حق واپس کرنا پڑے گا۔ اپنے حقوق میں معاف کر سکتا ہوں، کسی کا حق معاف نہیں ہو سکتا۔ تو رات کو جب سوتے ہیں تو وہ اپنی آخری رات سمجھ کے سوئیں۔ اور یہ جو چیز ہے یہ ہمارے زمانے میں بالکل ختم، مفقود ہو گئی ہے۔ لوگ وصیت کے اوپر توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ انسان جوان تھا، بوڑھا ہو گیا، سفید داڑھی ہو گئی، آہستہ آہستہ آزاد جواب دے گئے ہیں، اب چلنے پھرنے میں دقت ہوتی ہے، تو یہی موت کا بلاوا ہے۔ انسان سمجھے کہ موت قریب ہے، انسان اپنے پیچھے کے جتنے اعمال اس سے متعلقہ ہیں وہ سارے کے سارے نپٹا کے جائے، اور وراثت تقسیم کر کے جائے۔ آپ کے جانے کے بعد پیچھے بچے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیں، ایسا نہ ہو۔ وراثت تقسیم کر کے جائے، جس کا جو قرضہ دینا ہے وہ اپنے بچوں کو بتا کے جائے، یا وصیت میں تحریر لکھ کے جائے، میں نے کس کا دینا ہے یا میں نے کس سے لینا ہے، یہ ساری چیزیں تحریر کر کے جائے، یا کسی کو لکھوا کے جائے، یا کسی کو بتا کے جائے، اور اپنی وصیت لکھ کے جائے۔ وصیت کے متعلق میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پہلے تو ہم وصیت کرتے نہیں ہیں، اگر کوئی وصیت کر بھی دے تو ہم اس کو بسکٹ سمجھتے ہیں، جی کوئی گل نہیں جی، جیڑی پوری کیتی نہ کیتی تے نہ کیتی نہیں۔ وصیت پوری کرنا ضروری ہے لوائقین کے اوپر۔ جائز وصیت، اے نہیں کہ کوئی بھی وصیت کیتی تے پوری ہوئے گی، جائز وصیت پوری کی جائے گی، ناجائز وصیت پوری کرنا ضروری نہیں۔ اس کے اندر آخری جملہ جو ہے وہ ہے ایصال ثواب کے متعلق۔ جی میں اپنے والدہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے، یعنی کوئی چیز صدقہ کروں تو اس کو ثواب پہنچے گا۔ اس کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ فوت شدہ شخص کے متعلق کوئی صدقہ خیرات کی جائے تو اس کو ثواب ملتا ہے، نیک اعمال کر کے اس کا ثواب اس کو بخشا جائے تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ صرف ایک فرق ہے، جو بدنی اعمال ہیں، جسمانی عبادات ہیں، ان کا ثواب نہیں پہنچتا۔ مثال ہے، میں کہوں کہ جی میرے والد کی ذمے 1 سال کی نمازیں تھیں، وہ فوت ہو گئے تو میں پیچھے نمازیں ان کے نام کی پڑھنا شروع کر دوں، جی ان کو معافی ہو جائے گی تو نہیں ہوگی۔ ان کا روزہ رہ گیا تھا تو میں روزہ رکھ دوں تو روزہ نہیں ہوگا جی۔ ان کا حج رہ گیا تھا تو میں حج کروں تو ان کا حج نہیں ہوگا۔ وہ جو ان کی چیزیں بدنی عبادات رہ گئی ہیں ان کا ثواب ان کو نہیں پہنچے گا۔ باقی جتنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ثواب پہنچا دیتے ہیں، پہنچے گا۔ صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ صدقہ خیرات کرنے کا ثواب اس کو پہنچا دیتے ہیں تو پہنچ جائے گا، لیکن بدنی عبادات کا ثواب مردے کو نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔